السلام علیکم جی. آج بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی قیمہ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں جس کو آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. بہت زبردست ریسیپی ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے بیف کا قیمہ لے لیا ہے ½ کلو. میں نے مشین والا لیا ہے, آپ چاہیں تو ہاتھ والا قیمہ بھی لے سکتے ہیں. اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر کٹی ہوئی ہری مرچیں 1 ٹیبل اسپون, 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ, 2 ٹیبل اسپون میں نے بیسن لے کے اس کو تھوڑا روسٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیا ہے. نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈالیں. 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر, ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر, 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر, 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون میٹ ٹینڈرائزر لیا ہے جس سے گوشت جلدی گل جاتا ہے. ایزیلی مارکیٹ سے مل جاتا ہے. اگر نہ ہو تو آپ کچا پپیتا لے کے بھی ڈال سکتے ہیں پیس کے. 2 ٹیبل اسپون میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اور تقریباً 1 کپ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دہی. اور دہی بھی چلا گیا. اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور میں نے فریزر میں سے نکالا تھا قیمے کو, ڈی فراسٹ کیا تھا اور ابھی بھی مجھے تھوڑی تھوڑی برف کی گٹھلیاں اس میں مل رہی ہیں. اور قیمہ ہو چکا ہے اچھے سے مکس. اس کو میں اب 1 سے 2 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے لے لیا ہے ½ کپ آئل. ایک بڑے سائز کی پیاز کاٹ لی تھی وہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر. اور میڈیم آنچ پر ہم پیاز کو میڈیم براؤن ہونے تک پکائیں گے. اور جب تک پیاز ہماری براؤن ہو رہی ہے اتنی دیر میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز سبسکرائب کریں. یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے. بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ تک آتے رہیں. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اینڈ میں لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا. تو پیاز کو ہمیں کرنا ہے میڈیم براؤن, اور پیاز ہماری براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے. میڈیم براؤن کلر آ چکا ہے پیاز کے اندر. اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں میرینیٹ کیا ہوا قیمہ. اور اس قیمے کو اب پیاز اور آئل میں ہمیں تقریباً 5-6 منٹ کے لیے پکانا ہے, فرائی کرنا ہے تاکہ گوشت کے اندر جو ایک مخصوص سی اپنی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے, جو کہ کھانے میں بالکل اچھی نہیں لگتی اگر وہ گوشت کے اندر رہ جائے. لہٰذا آپ چکن بنائیں یا مٹن بنائیں, بیف بنائیں, اس کو بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. لہٰذا میں اس کو بھون رہی ہوں تاکہ قیمہ جو ہے وہ بہت زبردست سا بہت مزیدار سا بن جائے. اور میں نے اس کو سمیل کیا ہے, بالکل سمیل نہیں آ رہی اس کے اندر سے, بلکہ بہت زبردست سی مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے. اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 گلاس پانی. بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر وہ میٹ ٹینڈرائزر ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے قیمہ جو ہے وہ جلدی گل جائے گا. اور اس کو اوپر سے ڈھک کر میں میڈیم ہیٹ پہ ابھی رکھوں گی. جیسے ہی بوائل آئے گا, بوائل آ چکا ہے, اب میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہم اس کو پکائیں گے 20-25 منٹ کے لیے. بیچ میں 1-2 بار میں اس کو ہلا دوں گی. اور تقریباً 20-22 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور پانی ڈرائی ہو چکا ہے, آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے. بہت زبردست سا نظر آ رہا ہے قیمہ دیکھنے میں. اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہری مرچیں اور کٹی ہوئی ادرک, جو کہ بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ دیتی ہیں اس کے اندر. اور ہری مرچیں اور ادرک ڈالنے کے بعد مزید 1-2 منٹ اس کو پکائیں گے تاکہ ان دونوں چیزوں کا فلیور جو ہے وہ قیمے کے اندر آ جائے. آپ اس قیمے کو روغنی نان کے ساتھ, سمپل نان کے ساتھ, تندور کی روٹی کے ساتھ, گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت زبردست لگے گا. اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہرا دھنیا, 2-3 ٹیبل اسپون, جتنا آپ ڈالنا چاہیں اپنی پسند کے حساب سے. میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا اور اب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے. اور مکس کرنے کے بعد 3-4 منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ جیسے دم پہ لگاتے ہیں چھوڑ دیں گے تاکہ آئل اوپر آ جائے. اور زبردست سا قیمہ ہو چکا ہے ریڈی. اس کو اب ڈش میں نکالتے ہیں.
اور یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی، ضرور اس قیمہ کی ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔